अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि एक महीने पहले रमज़ान था। एक महीना गुजरने के बाद फिर रमज़ान आ गया है। मेरे दोस्तों, एक भाई मुझसे ये कह रहे थे कि इस साल इतनी जल्दी रमज़ान आ रहा है। अभी तो रमज़ान हुआ था और फिर इतनी जल्दी दूसरा रमज़ान आ गया। ये वक्त तो बड़ी तेज़ी के साथ में गुजर रहा है। तो इस तरह की बातें आजकल हम लोग आपस में बहुत कर रहे हैं। रमज़ान का आना यकीनन अच्छी बात है। अल्लाह ताला ने एक रमज़ान हमें और नसीब फरमाया, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है। लेकिन हैरानी इस बात पर है कि इतने जल्दी जल्दी वक्त कैसे गुजर रहा है। एक रमज़ान गुजरता है, दूसरा रमज़ान जल्दी आ जाता है। अभी तो ईद आई थी, फिर ईद आ गई। तो हैरानी होती है इस बात पर कि इतनी तेज़ी के साथ वक्त क्यों गुजर रहा है। नूरे हदीस के प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो क़यामत की जितनी भी छोटी छोटी निशानियां हैं वो जाहिर हो चुकी है। ये वक्त तेजी के साथ गुजर रहा है। एक रमज़ान गुजरा, फौरन दूसरा रमज़ान आ गया। इतने तेजी के साथ वक्त गुजर रहा है जैसे पूरा साल नहीं, एक महीना गुजरा हो। ये वक्त की बरकत का ख़त्म हो जाना क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। मेरे दोस्तों, इसी वीडियो में हम आपको वक्त से रिलेटेड 2 हदीसें सुनाते हैं। तो मेहरबानी करके आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से ये वीडियो हर मुसलमान तक पहुंच जाती है। प्यारे दोस्तों, इन हदीसों को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि 1450 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, जो आज हम देख रहे हैं। एक जुमा गुजरता है तो जल्दी से दूसरा जुमा आ जाता है। एक महीने के बाद दूसरा महीना, और रमज़ान तो ऐसे आ रहा है जैसे एक महीने पहले गुजरा हो। इतनी तेज़ी के साथ वक्त गुजर रहा है। 1450 साल पहले अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो आज हो रहा है उसके बारे में बयान फरमाया था। तो आइए वो 2 हदीसें कौन कौन सी है वो हम आपको बताते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक वक्त के अज़्ज़ा बाहम एक दूसरे के बहुत करीब ना हो जाए। चुनांचे साल महीने की तरह, महीना हफ्ते की तरह, हफ्ता दिन की तरह, दिन एक साथ की तरह और एक साथ आग जलने की तरह हो जाएगा। यानी माचिस की तीली से आग जलती है ना, इतना। तो वक्त की बरकत ख़त्म हो जाएगी। और ये क्यों होगा? क्योंकि गुनाहों की नहुसत, गुनाहों की कसरत और उसकी नहुसत की वजह से होगा। दोस्तों, आज हम यही देख रहे हैं कि एक साल जो है वो एक महीने की तरह हो गया है। जैसे पहले एक महीना गुजरता था, पहले की दोपहर पहाड़ की तरह हुआ करती थी। बस एक दिन की दोपहर ही इतनी लंबी होती थी कि गुजरती ना थी। और अब मार्च का महीना चल रहा है। 2023 खत्म होकर 2024 शुरू हो गया है और 2024 शुरू होकर 3 महीने बीत चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जनवरी और फरवरी या इससे पहले के जितने भी महीने थे वो किस तेजी से गुजर गए। तो यही देखने को मिल रहा है कि साल महीने की तरह जा रहा है और महीना हफ्ते की तरह निकल रहा है और हफ्ता दिन की तरह जा रहा है और दिन तो ऐसे जा रहा है कि मानो सुबह होकर शाम हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे 1450 साल पहले फरमाया था। दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, ज़माना करीब हो जाएगा, आमाल कम और कमज़ोर हो जाएंगे, फितने जाहिर होंगे और हरज की कसरत हो जाएगी। तो लोगों ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, ये हरज क्या है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हरज यानी कत्ल, यानी कत्ल आम हो जाएगा। आज आप देखिए, जैसे ही आप न्यूज़ पढ़ो, न्यूज़ देखो, अखबार पढ़ो, ऐसी खबरें भरी पड़ी है। फिलिस्तीन को ही ले लीजिए और ज़माना करीब हो जाएगा। ये जो बात कही गई है इसका मतलब ये है कि वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजरेगा। तो आज तो यही हो रहा है कि वक्त ऐसे बीत रहा है, ऐसे गुजर रहा है कि मानो इंसान सोच में पड़ रहा है कि अभी तो जुमा था, फिर से जुमा आ गया। इतनी जल्दी जुमा आ रहा है, हफ्ते से हफ्ता बदल रहा है, महीने से महीना बदल रहा है, इतनी जल्दी। ये क़यामत की निशानियां हैं। इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि अपने दीन पर मजबूती से अमल करे और अपनी आखिरत की फिक्र करे और ये वक्त से जो बरकत हट चुकी है
اس بات کی نشانی بھی ہے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور دنیا سے محبت اچھی بات نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ویسے تو قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن ہم یہاں پر کچھ بڑی نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ تو نمبر 1، ہر گھر میں فتنہ داخل ہو جائے گا۔ حدیث، حضرت عوف بن ملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت ایک خیمے میں تشریف فرما تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قائم قیامت کی 6 نشانیاں شمار کر لو، پھر ایک ایسا عام اور تباہ کن فتنہ ہوگا کہ عرب کا کوئی گھر بھی اس کی لپیٹ میں آنے سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ صحیح بخاری 317۔ نمبر 2، زنا عام ہو جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایسی حدیث نہ سناؤں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اور میرے علاوہ کوئی اور وہ حدیث تمہیں نہیں سنائے گا۔ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنا تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، زنا عام ہوگا، شراب با کثرت پی جائے گی، آدمی تھوڑے اور عورتیں زیادہ ہو جائے گی۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ امت اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ یہ حالات نہ ہو جائے کہ آدمی عورت کے ساتھ بھرے بازار زنا کریں گے، اور اس وقت بہترین آدمی وہ ہوگا جو یہ بات کہے گا، کاش تم اسے دیوار کے پیچھے لے جاتے، اور اس وقت بہترین آدمی وہ ہوگا جو یہ بات کہے گا، کاش تم اسے دیوار کے پیچھے لے جاتے۔ یعنی قیامت کے قریب زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ لوگ کھلے عام کرنے لگ جائیں گے، اور اس دور میں وہ شخص اچھا مانا جائے گا جو ایسے زنا کرنے والوں کو یہ نصیحت کرے گا کہ کاش تم لوگ کھلے عام کرنے کے بجائے دیوار کے پیچھے جا کر لیتے۔ نمبر 3، شراب حلال سمجھی جائے گی۔ حضرت ابو ملک اشعری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں کچھ ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زنا کاری، ریشمی لباس، شراب اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے۔ صحیح بخاری 5590۔ حضرت عبادہ بن صمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے کچھ لوگ شراب کو حلال بنا لیں گے اور اس کا نام بدل لیں گے، اور جب تک یہ علامت ظاہر نہ ہو جائے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ابن ماجہ۔ نمبر 4، نوکرانی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں قائم قیامت کی کچھ نشانیاں بتاتا ہوں۔ جب لونڈی اپنے مالکان کو جنمے گی تو قیامت قریب ہوگی۔ صحیح بخاری کتاب الایمان 50۔ لونڈی کا اپنے مالک کو جنم دینا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ بعض روایت میں ملک اور بعض میں مالکہ کو جنم دینے کا ذکر ہے، البتہ لیکن مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ اس جملے کو حقیقت پر دیکھا جائے کہ لونڈی اپنے ملک کو جنم دے گی، اور آج کے سائنسی دور میں یہ سب کچھ ثابت ہو چکا ہے۔ لوگ کرائے پر عورتیں حاصل کر کے اپنے نطفے کو اس کے رحم میں رکھوا دیتے ہیں، پھر وہ اس عورت کے رحم میں پرورش پا کر جنم لیتا ہے۔ حالانکہ عورت کی حیثیت ایک نوکرانی کی ہوتی ہے، جبکہ جنم پانے والا اس کے مالک کا بچہ ہوتا ہے، اور اسی کے چلتے وہ ملک کا بچہ ہونے کی وجہ سے عورت کا بھی ملک ہوتا ہے۔ نمبر 5، موسیقی یعنی گانا بجانا عام ہو جائے گا۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں کچھ ایسے برے لوگ پیدا ہوں گے جو زناکاری، ریشمی لباس، شراب اور گانے بجانے کو حلال کر لیں گے، اور ان میں سے کچھ لوگ پہاڑ کی چوٹی پر
اپنے بنگلوں میں رہائش کے لیے چلے جائیں گے۔ ان کے چرواہے صبح و شام جانور لائیں گے اور لے جائیں گے۔ نمبر 6، جھوٹی گواہی دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے جھوٹی گواہی دی جائے گی اور سچی گواہی چھپائی جائے گی۔ جھوٹی گواہی دینا قیامت کی نشانی ہے۔ موجودہ دور میں یہ نشانی بالکل واضح ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو کبیرہ گناہوں میں سے قرار دیا ہے۔ آج ہمارے عدالتوں کا اکثر نظام جھوٹی گواہی پر ہے۔ کرائے کے گواہ باکثرت اور بآسانی مل جاتے ہیں، جن کے ذریعے ہر طرح کے ناجائز مقدمات کے جائز فیصلے کروا لیے جاتے ہیں۔ نمبر 7، جھوٹ جو ہوگا وہ کثرت سے بولا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم ہونے سے پہلے فتنے ظاہر ہو جائیں گے، جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا، بازار قریب ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری کتاب الفتن 7061۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شیطان انسانی صورت میں کسی قوم کے پاس آ کر جھوٹی حدیث سنائے گا اور لوگوں میں اس وجہ سے جھگڑا ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک آدمی کہے گا کہ میں نے ایک شخص سے یہ حدیث سنی ہے جس کا چہرہ تو میں پہچانتا ہوں مگر اس کا نام نہیں جانتا۔ صحیح مسلم مقدمہ 17۔ جھوٹ کا پھیل جانا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ یہ نشانی عرصہ دراز سے ظاہر ہو چکی ہے اور دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ نمبر 8، غریب امیر ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ چھوٹے اور کمینے گھروں والے اچھے لوگوں پر غالب آ جائیں گے۔ مجمع الجوائد 327۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ لونڈی ملک کو جنم دے رہی ہے، چرواہے فلک بوس عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جا رہے ہیں اور ننگے بھوکے اور فقیر لوگوں کے سردار بن چکے ہیں، تو قیامت کے آثار و نشانات ہیں۔ مسند احمد 396۔ نمبر 9، مسلمان آپس میں قتل و غارت کریں گے۔ حضرت ابو ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں نے اپنے رب سے سوال کیا، یا رب میری امت کو مجموعی طور پر قحط سالی سے ہلاک نہ کر، ان پر کوئی ایسا غیر مسلم دشمن مسلط نہ ہو جو ان کی مرکزیت کو بالکل نیست و نابود کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے فیصلوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ کی اپنی امت کے حق میں یہ دعا قبول کر لی ہے کہ انہیں قحط سالی سے ہلاک نہیں کروں گا اور نہ ان پر کوئی غیر مسلم دشمن مسلط کروں گا جو ان کی جڑیں اکھاڑ پھینکے۔ چونکہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائے، البتہ یہ آپس میں قتل و غارت کریں گے اور ایک دوسرے کو قیدی تک بنا لیں گے۔ صحیح مسلم کتاب الفتن۔ نمبر 10، مال اور خزانے باکثرت حاصل ہوں گے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دین قائم رہے گا حتیٰ کہ قریش سے 12 خلفاء ہوں گے، پھر قیامت سے پہلے جھوٹے ظاہر ہوں گے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کسریٰ کے سفید خزانے حاصل کر لے گی۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ۔ نمبر 11، ایمانداری کم اور خیانت بھرپور ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مجلس میں لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایمانت یعنی ایمانداری ضائع کی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ دیہاتی نے کہا، ایمانت کا ضائع کیسے ہوگا؟ فرمایا گیا، جب کام نا اہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کے منتظر رہو۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق۔ نمبر 12، فحاشی عام ہو جائے گی۔ عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حیائی پھیلنے کو ناپسند کرتا ہے یا بے حیائی پھیلنے والے سے بغض رکھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ بے حیائی پھیل جائے گی۔ مسند احمد
फहशी और बेहयाई का फैल जाना कयामत की एक निशानी है। औरत की बेपर्दगी, गाली गलोच, मूवीज, ड्रामे, सॉन्ग्स वगैरह इस सब में शामिल है। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये 10 निशानियां हदीस के हवाले से बताई गई है वो समझ में आई होगी। अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई गलती नजर आती है तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।